بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا۔ میرے ہاتھ میں کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس کے اوپر 2 لفظ لکھے تھے اور ایک پتہ۔ میں اسی پتے پر جا رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اس پتے پہ جانے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ اس عورت نے جو مجھے یہ کاغذ پکڑایا، میں تبھی حیران رہ گیا تھا۔ نہ میں پہچان سکا کہ اس نے مجھے کیوں یہ کاغذ دیا اور اس پتے پہ بلایا۔ میں اس عورت کی شکل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور شکل تو مجھے اس کی یاد تھی، لیکن میں یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا وہ شکل سے اچھی عورت لگ رہی تھی یا بری۔ یہ تو اب اس پتے پر جا کر ہی پتہ چلتا۔ پتہ نہیں میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ میں یہاں تک پہنچ گیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس جگہ میں آیا اس کا دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور میں کافی ڈرا ہوا تھا، لیکن اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کہیں یہ گھر تھا، لیکن اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کہیں یہ گھر خالی تو نہیں تھا؟ کیوں بند دروازے مکینوں کا پتہ دیتے ہیں اور کھلے دروازوں کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا؟ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا اور گھر میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی، بلکہ عجیب سی نہیں، بہت ہی بری۔ ایسا لگتا کہ کسی نے بہت عرصے سے اس گھر کو صاف ہی نہیں کیا۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ نہ صرف اس گھر کی صفائی کسی نے نہ کی تھی، بلکہ اس گھر میں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ پڑی تھی۔ کرسیاں زمین پر اوندھی پڑی تھی اور دیواروں پر جالے لگے ہوئے تھے۔ کیا واقعی یہاں کوئی رہتا تھا؟ خیر، میں آگے بڑھا اور ایک کمرے سے مجھے روشنی نظر آئی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہاں پر ضرور کوئی ہے جس نے اس روشنی کا انتظام کیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ عورت اسی کمرے میں موجود تھی، لیکن صرف عورت ہی موجود نہ تھی، بلکہ یہاں پر تو 4 عربی کے لیے صرف ایک کام نہیں تھی، بلکہ میرا فخر اور عزت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں خدمت کرنا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں اور مختلف ممالک، مختلف زبانیں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے ان سب کو دیکھنا، ان کی عبادات اور دعاؤں کا مشاہدہ کرنا میرے دل میں ایک خاص سکون پیدا کرتا تھا۔ لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ انسان جہاں بھی ہو اس کی فطرت ساتھ ہی رہتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے گھر آتا ہے تو اس کا رویہ نرم، عاجز اور صبر والا ہونا چاہیے، لیکن میں نے یہاں ایسے کئی واقعات دیکھے جو اس کے بالکل برعکس تھے۔ ایک دن میں صفائی کر رہا تھا جب 2 مرد جگہ کے لیے جھگڑ پڑے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر چلا رہے تھے اور تھکم پیل کر رہے تھے۔ میرے لیے یہ منظر حیران کن تھا کہ لوگ خانہ کعبہ جیسے مقدس مقام پر بھی تحمل نہیں رکھ پا رہے۔ کبھی میں دیکھتا کہ پانی کے کولر پر لوگ بحث کر رہے ہیں، کبھی ویل چیئر کے لیے جھگڑا ہوتا، اور کبھی کھانے کی لائن میں کوئی کسی پر غصہ کر رہا ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک میاں بیوی کسی بات پر آپس میں الجھ گئے۔ ان کی بحث اتنی بڑھ گئی کہ ارد گرد کے لوگ بھی رک کر دیکھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہاں اللہ کے گھر میں بھی صبر نہ ہو تو پھر دنیا میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب دیکھتے دیکھتے میری عادت بن گئی کہ میں لوگوں کو مشاہدہ کروں۔ میری زندگی کعبہ کے کام میں اتنی مصروف ہو گئی کہ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ وقت رک سا گیا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو بہت یاد کرتا، خاص طور پر اپنی ماں کو۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میری ماں اکثر کہتی کہ امجد تو میرا فخر ہے۔ جب میں کعبہ کے احاطے میں صفائی کر رہا ہوتا یا آرام کے وقت بیٹھا ہوتا تو میں لوگوں کی باتیں سنتا تھا۔ وہ کون کیا کہہ رہے ہیں، کس کے دل میں کیا خواہش ہے۔ یا آرام کے وقت بیٹھا ہوتا تو میں لوگوں کی باتیں سنتا تھا۔ وہ کون کیا کہہ رہے ہیں، کس کے دل میں کیا خواہش ہے، اور کون کس مشکل میں مبتلا ہے۔ یہ سب مجھے ایک کہانی کی طرح لگتا تھا۔ رات کو میں ان باتوں پر سوچتا اور اپنے دل میں تبصرے کرتا۔ ایک دن میری نظر ایک بوڑھی عورت اور اس کے بیٹے پر پڑی۔ وہ دونوں اکثر ایک ہی جگہ بیٹھے نظر آتے تھے اور بوڑھی عورت کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن اس کے بیٹے کی محبت اور خدمت نے اس کے چہرے پر ایک سکون سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں کے پاؤں دھلواتا، کبھی اسے سہارے سے اٹھاتا اور زیارتیں کرواتا۔ میں نے کئی بار اسے اپنی ماں کے لیے کھانا کھلاتے اور دعائیں مانگتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بھر آتا تھا۔ میں خود بھی اپنی ماں کا لاڈلا تھا اور میری ماں کہتی تھی کہ میں ان کا سہارا ہوں۔
ان ماں بیٹے کو دیکھ کر مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کیسا عظیم بیٹا ہے جو اپنی ماں کی اقرا ہے، اسے عمرے پر لے آیا ہے۔ اور ان دنوں میری شادی کی باتیں بھی چل رہی تھی۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں جلد از جلد اپنی زندگی کا یہ نیا باب شروع کروں، لیکن میں ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ کر سوچتا کہ کیا میں بھی اپنی ماں کے لیے اتنا ہی اچھا بیٹا ہوں۔ میری زندگی کعبہ کے کام کے ارد گرد گھومتی تھی، لیکن ان لمحات نے میرے دل کو گہرائی سے جھنجھوڑ دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ یہ ماں بیٹا شاید ایک ہی دفعہ یہاں آئے ہیں، جیسے اکثر لوگ آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں مجھے روزانہ وہی نظر آتے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے لیے یہاں آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ ایک نعمت تھی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جیسے مجھے لوگوں کو غور سے دیکھنے کی عادت تھی، ویسے ہی ایک دن اس بوڑھی عورت کی ندی فریاد نظر آئی، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ یہ لمحہ میرے لیے غیر معمولی تھا کیونکہ میں ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا رہتا تھا، لیکن کسی نے یوں میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اس کی توجہ میری جانب مرکوز ہو گئی، لیکن میں وہاں سے خاموشی سے گزر گیا کیونکہ میرا کام مجھے روکتا تھا۔ حرم شریف بہت وسیع ہے اور صفائی کے کام کو منظم رکھنے کے لیے ہر کارکن کو ایک خاص حصہ تفویض کیا جاتا ہے۔ میرے حصے میں وہی جگہ تھی جہاں یہ ماں بیٹا اکثر بیٹھے نظر آتے۔ میں دن میں کئی بار وہاں سے گزرتا اور انہیں دیکھتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بیٹا اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ماں بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، میں مزید کھانا نہیں کھا سکتی، لیکن وہ بیٹا اسے کھلاتا ہی جا رہا تھا جیسے کسی سحر میں مبتلا ہو۔ ماں کی آواز میں عاجزی اور تھکن نمایاں تھی، لیکن وہ کسی ضد میں مبتلا لگ رہا تھا۔ اسلم بس کرو، مجھے اور نہیں کھانا، ماں نے آخرکار تھوڑا سخت لہجے میں کہا، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ ماں کو کھانے کے لیے مجبور کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کو ہلکی سی اکڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ شاید اس کا پیٹ ضرورت سے زیادہ بھر چکا تھا۔ یہ منظر میرے لیے تھوڑا عجیب تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی ماں کسی بیماری میں مبتلا ہے اور بیٹے کو لگتا تھا کہ کھانا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن پھر بھی یہ رویہ مجھے غیر معمولی لگا۔ یہ زبردستی کسی محبت کا اظہار تھا یا شاید کچھ اور؟ میں فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے سوچا کہ میں کون ہوتا ہوں ان کے معاملے میں مداخلت کرنے والا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ان دونوں کو آسانی دے، لیکن اس بیٹے کا رویہ میرے دل میں ایک سوال چھوڑ گیا جس کا جواب میں کبھی تلاش نہیں کر سکا۔ میں حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا۔ حرم کے اس حصے پر میں اپنی ذمہ داری کو ہمیشہ دل لگا کر نبھاتا۔ صفائی کے دوران میں اکثر عبادت گزاروں کو دیکھتا اور ان کی دعاؤں میں کھو جاتا تھا، لیکن اس دن ایک عجیب بات ہوئی جو میرے لیے غیر متوقع تھی۔ میں جھکا ہوا زمین صاف کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر پلٹا تو دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی نظروں میں عجیب سی بے چینی اور التجا نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ ہلکے سے لرز رہے تھے اور چہرے پر ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ بیٹا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ ان کے الفاظ سن کر میں حیران رہ گیا۔ یہ عورت جو یہاں روز آتی تھی، جو ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ نظر آتی تھی، آج مجھ سے مدد کیوں مانگ رہی تھی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا بیٹا جو ہمیشہ ان کے آس پاس رہتا تھا آج کہاں تھا؟ اور اکثر سے بڑی بات یہ کہ ان کا بیٹا جو ہمیشہ ان کے آس پاس رہتا تھا آج کہاں تھا؟ اور اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ حرم کے وسیع میدانوں میں راستہ بھول جاتے تھے۔ یہ جگہ اتنی بڑی تھی کہ کسی کو بھی غلط سمت میں جانے پر اپنی جگہ کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے انتظامیہ نے خاص افراد کو مقرر کر رکھا تھا جو ایسے لوگوں کی مدد کرتے، لیکن بہت سے لوگ صفائی کرنے والے کارکنوں کو بھی انتظامیہ کا حصہ سمجھ لیتے، ہر ان سے مدد مانگ لیتے۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ ان کی عمر کا تقاضا تھا اور ممکن ہے کہ وہ راستہ بھول گئی ہوں یا کسی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے نرمی سے کہا کہ جی اماں جی، آپ بتائیں میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ لیکن ان کی بات نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ
میری مدد تم اکیلے نہیں کر سکتے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اور کچھ اور لوگوں کو بلانا ہوگا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ان کا بیٹا جو نہ جانے کہاں سے آیا تھا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی موجودگی نے مجھے اور بھی زیادہ حیران کر دیا۔ تو میری ماں کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا اور وہ شخص بدتمیزی پر اتر آیا اور مجھ پر الزام لگا رہا تھا، حالانکہ حقیقت بالکل الٹ تھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ بھائی صاحب، میں ان کو پریشان نہیں کر رہا، وہ تو مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں اپنی بات مکمل کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی ماں نے اپنا سر نہ میں ہلا دیا۔ یہ اشارہ صاف تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے بیٹے کو کچھ بتاؤں۔ ان کے اشارے نے مجھے چپ کروا دیا۔ میں نے فوراً اپنی بات بدل دی اور کہا کہ نہیں، میں تو انہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں سے ہٹ جائیں کیونکہ مجھے جگہ صاف کرنی ہے۔ اس کے بیٹے نے غصے سے جواب دیا کہ ہاں ہاں، یہی تو کام ہے تمہارا، اپنا کام کرو اور کسی کو پریشان مت کرو۔ وہ یہ کہہ کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وہاں سے حیرت سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا، اور اس کے رویے نے مجھے بہت تکلیف دی۔ یہ خانہ کعبہ تھا، اللہ کا گھر، اور یہاں بھی لوگ اپنی زبان اور رویے میں نرمی اختیار کرنے کو تیار نہ تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی اگر انسان اپنی بدتمیزی اور غرور کو کم نہ کر سکے تو پھر ایسے لوگوں کا یہاں آنا بے مقصد ہے۔ لیکن اس واقعے نے میرے دل میں کئی سوال چھوڑ دیے۔ اگر ان کا بیٹا آس پاس تھا تو پھر وہ مجھ سے مدد کیوں مانگ رہی تھی؟ اور جب میں ان کی مدد کرنے کو تیار تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ کیوں نہ بتایا؟ ان کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی، اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں گونجتے رہے، لیکن میں نے خود کو ان میں زیادہ الجھنے نہیں دیا۔ آخر کار وہ اپنی ماں کے ساتھ تھے اور میں کون ہوتا تھا ان کے معاملات میں دخل دینے والا؟ اس واقعے کے بعد بھی میں کئی دنوں تک ان ماں بیٹے کو دیکھتا رہا۔ وہ روز وہیں آتے، لیکن ان کے رویے میں وہی بیٹے کا اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ لیکن اس دن کی بات میرے دل میں کہیں نہ کہیں موجود رہی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان دونوں کو سکون اور محبت عطا کرے۔ شاید ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات تھی جو میں نہیں سمجھ سکا، لیکن یہ واقعہ میرے لیے غیر معمولی تھا، اور یہ مجھے یاد دلاتا رہا کہ انسان کو ہمیشہ نرمی اور عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے مقدس مقام پر۔ اس واقعے نے مجھے یہ سکھایا کہ دنیا میں ہر انسان اپنی کہانی کے لیے پھرتا ہے۔ وہ کہانی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے اثرات ہمیں ان کے رویے میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جہاں پر ہر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آتا ہے، وہاں بھی اگر ہم اپنی زبان اور رویے کو قابو نہ کر سکے تو ہم نے اپنی عبادت کو ضائع کر دیا۔ ان دنوں میری زندگی کا ایک اور پہلو بھی تھا جو مجھے مصروف رکھتا تھا۔ میری ماں اکثر مجھے فون کرتی اور کبھی کبھار میرے بہن بھائی بھی بات کرتے۔ وہ سب میری خیریت پوچھتے اور مجھے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے۔ ان فون کالز کے دوران میں نے خود کو ان کے قریب محسوس کیا، حالانکہ میں یہاں ان سے سینکڑوں میل دور تھا۔ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، ہم نے ایک لڑکی دیکھی ہے تیرے لیے، تصویر بھیج رہی ہوں، دیکھ اور اپنی رائے بتا۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو واقعی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور وقار تھا۔ میرے دل میں کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میں تھوڑا شرما گیا اور جواب میں صرف یہی کہا کہ امی، اگر آپ کو پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میری ماں نے فوراً جواب دیا، نہیں بیٹا، ہمیں تیری خوشی چاہیے، تو ہمارا اچھا بیٹا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اور پھر تو خود بھی اتنا خوبصورت اور ہنر مند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو جسے پسند کرے وہی تیری زندگی کا حصہ بنے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر کر جھجک بھی تھی۔ میں نے کہا کہ امی، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ میرا کام ایسا تھا کہ میں دن بھر مصروف رہتا، لیکن رات کو کبھی کبھی خود کو سکون دینے کے لیے حرم شریف کے قریب ہی گھومتا۔ ہماری رہائش کا انتظام بھی یہیں کہیں قریب تھا، اس لیے جب میرا دل کرتا میں مقدس جگہ کے قریب کی ہوا میں سانس لینے نکل پڑتا۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ چاہے آپ یہاں کتنی ہی بار آئیں، دل کبھی نہیں بھرتا۔ ہر دفعہ ایک نیا سکون، ایک نیا نور آپ کے دل میں اترتا محسوس ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ میں روزانہ اس جگہ کے قریب رہ کر زندگی گزارا ہوں۔ ان دنوں جب میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرے دل میں کئی سوال تھے۔ تصویر دیکھ کر ایک اچھا اندازہ تو لگایا جا سکتا تھا
لیکن زندگی کا فیصلہ صرف تصویر کی بنیاد پر کرنا مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ایک رات جب حرم شریف مناظر اپنی خوبصورتی کے عروج پر تھے، میں نے 2 نفل ادا کیے۔ نماز کے بعد میں اللہ کے سامنے جھک گیا اور دعا کی، یا اللہ، تو سب جاننے والا ہے، تو میرے دل کے ہر حال سے واقف ہے۔ اگر یہ لڑکی میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے میری زندگی کا ساتھی بنا دے، اور اگر یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں تو میری رہنمائی فرما اور مجھے بہتر راستہ دکھا۔ تو نے ہمیشہ مجھ پر کرم کیا ہے اور میری اس دعا کو بھی قبول فرما۔ اب میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی میرے نصیب میں ہوئی تو اللہ خود میرے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ امید ہمیشہ زندہ رہی کہ جو بھی ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اس دعا کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ میں اپنے کام کے دوران بھی کبھی کبھار اس بارے میں سوچنے لگتا۔ وہ لڑکی جسے میں نے نہ صرف تصویر میں دیکھا تھا، میرے خیالات میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا چکی تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی احساس تھا کہ زندگی کے اہم فیصلے صرف جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کم از کم میں یہی سوچتا کہ مجھے اپنی نوکری سے خوشی تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی اور میری زندگی میں کوئی بڑی پریشانی نہ تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی مانا کہ جب انسان خود سیدھے راستے پر چل رہا ہو تو زندگی بھی آسان رہتی ہے، لیکن وقت نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی کے ہر طوفان کی وجہ آپ خود نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی دوسروں کی مصیبتیں بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، چاہے آپ نے ان کا انتخاب نہ کیا ہو۔ اس دن میں اپنے معمول کے مطابق کام کر رہا تھا۔ صفائی کرتے ہوئے میں اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں وہ ماں بیٹا اکثر بیٹھتے تھے۔ میرا دھیان کسی اور طرف تھا، لیکن جب میں ان کے قریب پہنچا تو اچانک میری نظر اس بوڑھی عورت کے چہرے پر پڑی۔ جب میں نے دیکھا تو میرا دل تھک سا رہ گیا۔ اس کے رخسار پر ایک گہرا نیل پڑا ہوا تھا اور وہ نشان کچھ ایسا تھا جو ایک لمحے کے لیے مجھے جیسے ساکت کر گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ میں رک گیا اور کچھ لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، لیکن وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ عورت کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے، شاید کہیں گر گئی ہو، لیکن پھر میرے دماغ نے مجھے ٹوکا۔ چہرے پر اس طرح کا نشان گرنے سے نہیں آتا۔ اگر کوئی منہ کے بل گرے تو ماتھے یا ٹھوڑی پر چوٹ آتی ہے، لیکن رخسار پر اس طرح کا نیل صرف تب پڑ سکتا ہے جب کوئی تھپڑ مارے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی عورت تھی جس کا بیٹا اس کی بے حد خدمت کرتا تھا، اسے سہارا دیتا تھا، کھانا کھلاتا تھا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا کہ وہ اپنی ماں کی قد کا خیال رکھتا تھا، تو پھر یہ نشان؟ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ اس کا بیٹا جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا حقیقت وہ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں اپنی الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ یہ میرے لیے ناقابل یقین بات تھی، لیکن حقیقت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں نے اس عورت کے چہرے پر موجود نیل کو بار بار دیکھا اور میرے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہو، شاید یہ نشان کسی اور وجہ سے ہو، لیکن دل میں شک کی ایک لہر باقی رہی۔ میرا کام مجھے وہاں سے آگے لے گیا، لیکن میرا دماغ وہیں رک گیا تھا۔ میں ہر ممکن بہانہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ نشان کیسے پڑا ہوگا، لیکن کوئی بھی وجہ اتنی حقیقی نہیں لگ رہی تھی۔ اس واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا، لیکن کوئی بھی وجہ اتنی حقیقی نہیں لگ رہی تھی۔ اس واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم انسان اکثر ظاہری چیزوں کو حقیقت مان لیتے ہیں۔ وہ بیٹا جو اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، یا شاید میری یہ سوچ کا وہم تھا، لیکن حقیقت کا پردہ اتنا موٹا نہیں ہوتا کہ آنکھ سے دیکھ نہ سکے۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور مجھے اس میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہ شیئر کی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں نہ سوچوں، لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ میرے دل اور دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس نیل کی حقیقت جاننا میرے لیے ضروری ہے، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے اس نیل میں دخل دینا چاہیے یا نہیں۔ میرے لیے یہ ماں بیٹا روز کے معمول کا حصہ بن، میں اپنے کام میں لگا رہتا، لیکن ایک خاص وقت پر جب میں ان کے قریب سے گزرتا، میرا دھیان خود بخود ان کی طرف چلا جاتا۔ یہ کوئی شعوری عمل نہیں تھا، لیکن شاید اس عورت کی آنکھوں میں چھپی فریاد مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی۔ میں دور ہی سے انہیں دیکھتا تھا کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا بیٹا بہت چالاک اور بدتمیز آدمی ہے۔ یہ تضاد میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بیٹا جو اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، جو اس کے پاؤں دھلواتا، اسے سہارا دے کر ہر جگہ لے جاتا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ آخر اس کی ماں کے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں رہتی تھی؟ وہ ماں جو ظاہری طور پر اتنی محبت اور دیکھ بھال پا رہی تھی، اپنی نظروں سے بار بار مدد کی درخواست کیوں کرتی تھی؟ مجھے وہ نیل یاد آتا تھا جو اس عورت کے چہرے پر دیکھا تھا۔ وہ ایک حقیقت تھی جسے میں جھٹلا نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی؟ کیا واقعی کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، یا پھر یہ کوئی حادثہ تھا؟ میرے دل میں سوالات کی بھرمار تھی، لیکن جواب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور کیا کہ اس کا بیٹا بظاہر ہر وقت اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زیارتوں پر لے جاتا، اس کے لیے پانی بھرتا، کھانے کا بندوبست کرتا، حتیٰ کہ کئی دفعہ میں نے اسے اپنی ماں کے قدم دباتے بھی دیکھا۔ ایک بیٹے کا اپنی ماں کے لیے اتنا پیار اور خدمت کرنا کسی بھی انسان کو رشک میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی ماں کی آنکھوں میں وہ درد کیوں تھا؟ ایک دن میں حسب معمول ان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ماں بیٹا حسب معمول بیٹھے تھے اور عورت نے میری طرف دیکھا، لیکن اس بار اس کی نظر میں کچھ اور تھا اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں رکنے والا تو نہ تھا، لیکن اس کی نظریں مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ پھر اچانک میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر جیسے مجھ سے التجا کی ہو، یہ مت کی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں واضح طور پر ایک فریاد نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا بیٹا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی عورت کی نظر اس کے بیٹے سے ملی، اس نے فوراً اپنے ہاتھ نیچے کر لی اور اپنی نظریں کسی اور طرف کر لی۔ اس کی یہ حرکت اتنی تیزی سے ہوئی کہ کسی اور کی نظر شاید اس پر جاتی بھی نہ، لیکن میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس منظر نے میرے اندر کے شکوک کو مزید گہرا کر دیا۔ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ عورت جو روز اپنے بیٹے کے ساتھ آتی تھی اور بظاہر محبت اور دیکھ بھال پاتی تھی، اندرونی طور پر کسی مصیبت میں گرفتار تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور میری حیثیت ایسی نہ تھی کہ میں کسی پر انگلی اٹھا سکوں۔ میں ایک عام صفائی کرنے والا تھا، نہ تھا۔ نہ میں اس عورت سے کھل کر بات کر سکتا تھا، نہ کسی اور کو یہ بات بتا سکتا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک عجیب سی صورتحال میں پھنس چکا ہوں۔ میں کسی کو کیسے بتا سکتا تھا کہ اس عورت کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور اگر بتاتا بھی تو کیا کوئی میری بات پر یقین کرتا؟ وہ بیٹا جو سب کے سامنے اپنی ماں کی بے پناہ خدمت کر رہا تھا، کیا وہ واقعی ایسا شخص ہو سکتا تھا جو اپنی ماں کو نقصان پہنچائے؟ یہ صرف میرا شک تھا، لیکن شک بھی کبھی کبھار ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو شاید اس عورت کی فریاد ہمیشہ میرے دل پر بوجھ بن کر رہے گی۔ ایک دن میں حسب معمول صفائی کے دوران میں نے دیکھا کہ وہ عورت اکیلی بیٹھی ہے۔ یہ منظر کافی غیر معمولی تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی نظر آتی۔ میں نے فوراً موقع غنیمت جانا اور ارادہ کیا کہ آج میں اس سے بات کروں گا، اس کی پریشانی کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ میرے دل میں کئی سوالات تھے۔ آخر وہ ماں جو روز اپنے بیٹے کے ساتھ محبت بھرے انداز میں نظر آتی تھی، مجھ سے مدد کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ التجا بھری نظروں سے کیوں دیکھتی تھی اور وہ چہرے پر پڑا نیل؟ ان تمام سوالات کا جواب شاید آج مجھے ملنے والا تھا۔ میں تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور دھیرے سے کہا کہ ماں جی، سب ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بہت پریشان لگتی ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ جیسے ہی میں نے سوال کیا، اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ چھا گئی۔ اس کی نظریں مسلسل چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو یا کسی سے چھپ رہی ہو۔
اس نے جلدی سے کہا کہ بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، اگر وہ واپس آ گیا اور اس نے تمہیں میرے پاس دیکھا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ماں جی میری جان کو خطرہ؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جان کو خطرہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ کچھ بولنے کو تھی لیکن پھر رک گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ بیٹا یہ پرچی لو اور اگر ممکن ہو تو میری مدد کرنا، لیکن ابھی یہاں سے چلے جاؤ، وہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ میں کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کی حالت دیکھ کر میں مزید سوال نہیں کر سکا اور وہاں سے چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا واپس آ چکا ہے، اور اگر میں وہاں تھوڑی دیر اور ٹھہرتا تو شاید وہ مجھے دیکھ لیتا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میں وقت پر وہاں سے نکل آیا۔ اب میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، اس پرچی میں کیا لکھا ہے؟ جب میں نے ایک گوشے میں جا کر پرچی کھولی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پرچی پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا اور نیچے ایک مختصر پیغام درج تھا، ہیلپ می۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ مدد کے لیے یہ التجا اتنی مختصر اور واضح تھی کہ اس نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اور یہ ماں بیٹا ظاہری طور پر تو بالکل نارمل لگتے تھے، لیکن اس عورت کی یہ حرکت ثابت کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کئی سوالوں میں الجھ گیا اور میرے دل میں خوف اور ہمدردی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کسی کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، اور پتہ نہیں کیوں میں نے یہ بات اپنے تک رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شاید یہ میرا جذباتی پن تھا یا کچھ اور، لیکن میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں خود اس پتے پر جا کر حقیقت کا پتہ لگاؤں گا۔ رات کے وقت میں نے اس جگہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اندازہ نہیں تھا، میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور اس پتے پر جانے کے لیے نکل پڑا۔ میرے دل میں خوف تھا، لیکن ایک عجیب سی ہمت بھی پیدا ہو گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی اس عورت کو میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سوال بھی میرے ذہن میں گونج رہا تھا، اگر وہاں جا کر کوئی مسئلہ ہوا تو کیا ہوگا؟ راستے بھر میرے دماغ میں مختلف خیالات آتے رہے۔ کیا اس کا بیٹا واقعی ظالم ہے؟ کیا وہ عورت سچ بول رہی ہے یا کسی سازش کا حصہ ہے؟ اگر وہاں کچھ غلط ہوا تو کیا میں کسی کو الزام دے سکوں گا؟ یہ تمام سوالات میری سوچ کو الجھا رہے تھے، لیکن میرے دل میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی، اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو شاید مجھے ہمیشہ پچھتاوا رہے گا۔ میں دھیرے دھیرے اس پتے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ راستہ کافی سنسان تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود رک، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے خود کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ میرے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے اس کام میں کامیاب کر دے اور کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھ۔ جب میں اس پتے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک پرانی اور ویران سی عمارت نظر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ لیکن اب واپس لوٹنا ممکن نہ تھا۔ میں نے ہمت جتائی اور عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ رات کا وقت تھا اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اور میری سانسیں تیز ہو رہی تھی، لیکن میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے دل مضبوط کیا اور عمارت کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اور میں نے دوبارہ دستک دی، لیکن ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت اہم تھا اور میں اپنے فیصلے پر شک کرنے لگا، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہمت اور بے چینی۔ جب میں نے دوسری بار دستک دی تو دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ گھر ایک ویران اور بدحال جگہ کی مان تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کئی دنوں سے یہاں صفائی نہیں ہوئی ہو اور فرش پر گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی تھی، اور ہر چیز بے ترتیبی کا شکار تھی۔ صوفے الٹے پڑے تھے اور کچن کے برتن جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی بدبو فضا میں بسی ہوئی تھی جس سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور میرے دل میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں ایک عورت اور اس کا بیٹا رہتے ہوں۔ اگر واقعی کوئی عورت یہاں رہتی تھی تو کم از کم گھر کو صاف رکھنے کی کوشش تو کرتی۔
یہ جگہ رہنے کے قابل بالکل نہ تھی۔ اسی دوران میری نظر ایک کمرے سے آنے والی مدھم سی روشنی پر پڑی۔ یہ روشنی لالٹین کی تھی جو کمرے کے اندر جھلملاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے قدم بے اختیار اسی روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں کمرے کے قریب پہنچا اور دروازے کو دھکا دیا، اندر کا منظر دیکھ کر میری حیرت مزید بڑھ گئی۔ کمرے کے فرش پر ایک پتلی سی چادر بچھی ہوئی تھی اور ایک کونے میں وہ عورت جسے میں روز حرم میں دیکھتا تھا بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے قریب ایک لالٹین جل رہی تھی، اور اس کے آس پاس چند پرانے برتن پڑے تھے جن میں شاید کچھ دیر پہلے کھانے کے آثار تھے۔ ماں جی کی حالت انتہائی ابتر لگ رہی تھی اور ان کے کپڑے پھٹے پرانے اور گرد آلود تھے۔ وہ بالکل بے بس اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا نیل اب بھی موجود تھا، لیکن اس بار میں نے ان کے ہاتھوں پر بھی زخموں کے نشان دیکھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بری آزمائش سے گزر رہی ہیں۔ میں نے دھیرے سے ان کے قریب جا کر پوچھا کہ ماں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ماں جی نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہاں سے لے جاؤ، بس مجھے پولیس اسٹیشن تک پہنچا دو، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ میں جانتی تھی کہ شاید تم نہ آؤ، لیکن تم آ گئے۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا بیٹا، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، بس میری مدد کرو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ماں جی، لیکن آپ کو اپنے بیٹے سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے؟ ماں جی کی نظریں نیچے جھک گئی اور انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، اسلم، وہ آ جائے گا۔ اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس بات نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ ایک بیٹا جو اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، جو اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، وہ ایسا کیوں کر سکتا تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت سوالات کرنے کا وقت نہ تھا۔ ماں جی کی حالت دیکھ کر یہی مناسب لگا کہ انہیں فوراً یہاں سے نکالا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو یہاں سے لے چلتا ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ ماں جی نے ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس لیا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں سہارا دے کر کمرے سے باہر لے آیا۔ رات کے اس پہر میں نے ماں جی کو پولیس اسٹیشن لے جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں وہ مسلسل خوفزدہ نظر آ رہی تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں نے انہیں ایک بینچ پر بٹھایا اور ایک پولیس افسر کو صورتحال سمجھائی۔ افسر نے میری بات تحمل سے سنی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے اور معاملہ حل کریں گے۔ ماں جی ابھی بھی بہت ڈری ہوئی تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ صاف لفظوں میں بات نہیں کر پا رہی تھی۔ پولیس افسر نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ معاملہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ ہمیں سب کچھ بتائیں۔ میں ان کے قریب بیٹھا رہا اور ان کی ہمت بندھاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ماں جی نے آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کی۔ ان کے لہجے میں خوف اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ اسی دوران میں نے غور کیا کہ ان کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان مزید واضح ہو رہے تھے۔ یہ نشان کسی حادثے کے نہیں لگ رہے تھے۔ ماں جی نے ابھی کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا، لیکن ان کے چہرے پر خوف اور ماضی کے دکھوں کی چھلکی آوازیں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ آگے کیا سننے کو ملے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کہانی مجھے کس حد تک متاثر کرے گی۔ پولیس اسٹیشن میں ماں جی کے الفاظ نے ہمیں چونکا دیا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہی، جیسے کہ اپنے خیالات میں گم ہو۔ پھر اچانک انہوں نے اپنی بات شروع کی اور ہمیں ایک ایسی حقیقت سے آشنا کیا جسے سن کر ہم سب کی آنکھوں میں حیرت اور افسوس کی جھلک تھی۔ ماں جی نے کہا کہ میں اس شخص کی ماں نہیں ہوں، یہ پاگل ہے۔ اس کی ایک ماں تھی جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ ایک بہت اچھا بیٹا تھا، لیکن جب اس کو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس وقت یہ اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ گیا اور اس کے دل میں پچھتاوا بیٹھ گیا کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی، ہر وہ آخر وقت میں اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس غم نے اسے پاگل کر دیا۔ ہم سب اس بات کو سن کر محسوس کر سکتے تھے کہ یہ شخص حقیقتاً کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا۔ ماں جی کی آنکھوں میں غم اور افسوس تھا اور ان کے لہجے میں گہرائی تھی، جس سے واضح تھا کہ انہوں نے اس شخص کی حالت کو قریب سے محسوس کیا ہے۔ ماں جی نے بتایا کہ اس کے بعد سے یہ پاگل ہو گیا، کسی بھی عورت کو پکڑ کر لے آتا ہے اور اسے اپنی ماں سمجھتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے،
جو بھی عورت اس سے ملے وہ اس کی ماں ہے۔ وہ ان عورتوں کو اپنی ماں سمجھ کر ان کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی خدمت کا طریقہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ وہ انہیں ضرورت سے زیادہ کھانا کھلاتا ہے، انہیں بار بار عمرہ کروانے لے جاتا ہے، طواف کرواتا ہے اور باقی سارے فرائض بھی پورے کرواتا ہے، لیکن ایسا انداز کہ وہ عورت اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ تنگ آ کر یا تو اس دنیا سے چلی جاتی ہے یا پھر وہ بھاگ جاتی ہے۔ وہ ساکت ہو کر رکی اور پھر آہستہ سے بولی، ہر جب وہ عورتیں کہیں چلی جاتی وہ کسی اور عورت کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یوں سمجھو کہ اس نے مجھے اغوا کر لیا ہے۔ ماں جی کی باتیں ہمیں تادیر خاموش کر گئیں۔ ان کے الفاظ میں اتنی اذیت اور غم تھا کہ ہم سب کے دل ٹوٹ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے مجھے لگا کہ شاید اس کی ماں نہیں ہے اور میں اس کی ماں کی جگہ لے لوں گی، لیکن پھر اس کے عجیب و غریب طریقوں اور حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ مجھے اس قدر تنگ کرتا تھا کہ میں بہت جلد ہی بے بس ہو گئی۔ یہ مجھے کھانا کھلاتا رہتا جب تک میری حالت بگڑنا چاہتی، اور اگر میں بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرتا اور میں اس کے جال میں پھنس جاتی۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری مدد کریں، اسے پکڑیں اور اس کی زندگی، اگر آپ لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ کسی اور کو تنگ کرے گا۔ پولیس والوں کے لیے ایک پیچیدہ کیس تھا۔ یہ شخص نہ صرف پاگل ہو چکا تھا بلکہ اس کا ذہنی توازن اتنا بگڑ چکا تھا کہ وہ حقیقت اور فریب کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے جانے کے بعد اس غم میں اتنا ڈوبا کہ اس کا دماغ اس حالت کو برداشت نہ کر سکا۔ ہر وہ اپنے دل کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسروں کو اپنی ماں سمجھنے لگا۔ ہم سب اس کہانی کو سن سکتے تھے کہ یہ کیس کتنی پیچیدگیوں سے بھرا تھا۔ وہ شخص جسے اپنی ماں کے جانے کا اتنا گہرا غم تھا، وہ اب دوسری عورتوں کو اپنی ماں بنا کر ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے نہ صرف وہ خود پریشان تھا بلکہ وہ عورتیں بھی جنہیں اس نے اپنے جنگل میں پھنسایا تھا، سخت اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پولیس نے فوراً اس پتے کی تحقیق کرنا شروع کی جس کا ماں جی نے ذکر کیا تھا۔ یہ پتہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بیٹے جیسے ہی پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا وہ بے قابو ہو گیا۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا کہ امی، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ وہ روتا اور تڑپتا جا رہا تھا اور اس کا حال دیکھ کر ماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں جی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بیمار ہو بیٹا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ وہ جملہ ان کے لیے کتنی اذیت کا باعث بن رہا تھا، یہ ہم سب کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے اس شخص کو مزید تفتیش کے لیے حراست میں لیا اور ماں جی کو ایک عورتوں کے سینٹر منتقل کر دیا جہاں وہ امن اور سکون سے رہ سکیں۔ پولیس والوں نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہ ایک نایاب مدد تھی جو آپ نے کی۔ آپ کے جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید واقعی ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ مجبور کر دیا کہ شاید واقعی ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ شخص جو اپنی ماں کو کھو دینے کے غم میں پاگل ہو چکا تھا، اب شاید کسی علاج کے بغیر کبھی ٹھیک نہ ہو پاتا۔ اس کی زندگی کا یہ پیچیدہ واقعہ ایک درد بھری حقیقت کی نشاندہی کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ہماری ذہنی حالت ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ یہ کہانی مجھے ہمیشہ یاد رہ جائے گی، کیونکہ یہ نہ صرف ایک پاگل پن کی کہانی تھی بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے درد اور غم کی کہانی بھی تھی۔ اس سے میں نے یہ سیکھا کہ انسان کی زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک وجہ سے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں دوسروں کی مدد کر کے ان کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دکھ انسان کو پاگل کر دیتے ہیں۔ دکھوں کی شدت انسان کے دماغ کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے، اور پھر وہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو خود اس نے برداشت کیا ہو۔ کچھ لوگ واقعی اتنے زیادہ دکھوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کی تکلیفوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ اسلم کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کی موت کا دکھ اس پر اتنا غالب آیا کہ وہ حقیقت اور فریب کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک پاگل کی طرح اپنی ماں کی جگہ کسی بھی عورت کو پکڑ کر اپنی دنیا بنا لیتا تھا۔ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، کبھی کبھی خوشیاں اس پر حاوی ہو جاتی ہیں، ہر وہ ان خوشیوں میں غرق ہو جاتا ہے، لیکن جب دکھ آتے ہیں تو انسان اتنی گہری کھائی میں گر جاتا ہے کہ
وہ سب کچھ بھول بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اپنی حقیقت بھی۔ اسلم کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک پاگل انسان کو قانون بھی سزا نہیں دیتا، لیکن اسے قید میں رکھنا اور اس کا علاج کروانا ہی مناسب ہوگا تاکہ وہ کسی اور کی زندگی کو تباہ نہ کر سکے، وہ خود بھی سکون سے زندگی گزار، دوسروں کے لیے بھی اس کے پاگل پن سے بچاؤ کا انتظام ہو سکے۔ یہ ایک عبرت کا مقام ہے کہ زندگی میں کسی کی اذیت سے گزرنا انسان کو کس طرح بدل سکتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دکھ کی شدت میں انسان اپنے دماغ کی طاقت کو کھو دیتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس نظر رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، ورنہ جس طرح سے یہ ماں بیٹا بیٹھے ہوتے تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس شخص نے اس عورت کو اغوا کر رکھا ہے اور زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ لوگ دیکھ کر رشک کرتے اور کہتے کہ کتنا اچھا بیٹا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ہی اس چھوٹے سے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی، کیونکہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور سننے میں آیا تھا کہ اس علاقے میں سیلاب آنے والا ہے، اور ہمارے پاس اتنا کھانا بھی نہ تھا کہ ہم 2 دن کا گزارا کر سکتے۔ تو پھر گھر میں میسور ہوتے ہی ہمارا کیا حال ہوتا؟ اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ باہر نکلنے کے کوئی حالات ہی نہیں رہیں گے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں حیران رہ گئی کہ یہ اس ٹائم کون آ گیا۔ سوچا کہ شاید میرا شوہر مدد کو آیا ہوگا، لیکن اب اس کے پاس میری مدد کرنے کا کوئی بھی بہانہ نہ تھا۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے میں حیران رہ گئی اور وہ میرے گلے لگ گئی، جبکہ اس کا میرا ایسا کوئی رشتہ بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس سے مدد مانگوں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں نے کہا کہ لیکن تمہیں ہوا کیا؟ تم تو مدد کریں گی۔ میں نے کہا کہ لیکن تمہیں ہوا کیا؟ تم تو بالکل ٹھیک تھی۔ ابھی میرے جملے میرے منہ میں ہی تھے کہ میں یہ کہنے لگی تھی کہ تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکی 9 مہینے سے… میرا نام نجمہ ہے۔ جب میری شادی جمیل نامی مرد سے ہوئی تو میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ گھر میں 2 دیور تھے، 2 نندیں تھیں اور 1 ساس تھی۔ البتہ میرے سسر اس دنیا میں نہ تھے۔ میرا شوہر بھی دیکھنے میں خوبصورت تھا، اور ہماری شادی کے ابتدائی 2 سال ایسے گزرے جیسے میں کوئی خواب جی رہی ہوں۔ ان 2 سالوں میں اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس بالکل خوش نہ تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ پہلی اولاد ہے، بیٹی ہوئی تو کیا ہوا، بیٹا بھی ہو جائے گا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر بیٹا ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر میں دوسری بار امید سے ہوئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ اس بار بھی بیٹی ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف چھا گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے، خاص طور پر میری ساس، اس خبر کو کیسے لیں گی، لیکن سب سے زیادہ فکر مجھے جمیل کی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ یہ خبر سن کر کیا رد عمل دے گا۔ جب میں کلینک سے باہر نکلی تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میری زبان خشک ہو چکی تھی اور دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ میں نے خود کو کئی بار سنبھالا، لیکن شوہر کو یہ بات بتانے کے لیے میرے الفاظ جیسے رک گئے۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن میں جھوٹ بولنے کی عادی نہ تھی۔ میرے شوہر جمیل کوئی ان پڑھ آدمی نہ تھے، بلکہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور سمجھدار انسان تھے۔ انہیں یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ 5ویں مہینے میں بچے کی جنس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول کر کہتی کہ ڈاکٹر کو معلوم نہیں ہو رہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو وہ فوراً کسی بڑے ہسپتال لے جاتے اور مہنگا الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے۔ ایسی صورت میں میرا جھوٹ فوراً پکڑا جاتا اور پھر بات مزید خراب ہو جاتی۔ میری ساس نے تو گھر میں جیسے کوہرام مچا رکھا تھا۔ انہیں ہر حال میں بیٹا چاہیے تھا اور ان کے لیے بیٹیاں صرف بوجھ تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ محبت بھرا نہ تھا۔ ان کا دل اس سے کبھی جڑ ہی نہ پایا۔
جب میری شادی ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد میری ایک نند کی شادی ہو گئی اور دوسری کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ اب اس کے نکاح کی بات چل رہی تھی، لیکن ان دونوں بیٹیوں کو بھی ان کی ماں نے کبھی وہ عزت یا مقام نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ ایسے ماحول میں بیٹی کا ذکر کرنا گویا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف تھا۔ جب میں دوسری بار امید سے ہوئی تو ساس کی توقعات آسمان کو چھونے لگی۔ انہوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ اس بار بیٹا ہونا چاہیے، ورنہ یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ وہ اس بات کو اپنی انا اور خاندان کی عزت سے جوڑنے لگی تھی۔ ایسے ماحول میں ڈاکٹر کے الفاظ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ لگ رہا ہے کہ بیٹی ہے۔ میں گھر واپس جانے سے پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ خبر کس طرح کا طوفان لے کر آئے گی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ جمیل کو حقیقت بتا دینا ضروری ہے۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ جب ہم کلینک سے باہر نکلے تو میں نے بڑی ہمت کے ساتھ جمیل کو بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی جمیل کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، لگ رہی ہے کیا مطلب؟ کنفرم بتاؤ۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں ڈاکٹر کی طرف سے تو کنفرم ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات کاٹتے ہوئے جمیل نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے اور ہم نے اتنی موٹی فیس دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کہہ رہی ہے وہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور میں نے ہمت جتائی اور کہا کہ تو پھر کیا ہوا؟ بیٹی ہونے والی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی ہماری ہی اولاد ہے۔ جمیل کی آواز اور بھی سخت ہو گئی۔ فرق پڑتا ہے، میں ایک ہی بیٹی افورڈ کر سکتا تھا اور وہ گھر میں پہلے ہی پڑی ہے، دوسری بیٹی نہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اور نہ میری ماں۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے جواب دیا، میری شادی آپ سے ہوئی ہے اور آپ کی ماں سے نہیں۔ یہ سن کر جمیل کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے تیز لہجے میں کہا کہ زبان نہیں چلاؤ، بیٹیوں کی ماں کی زبان اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ گئے۔ میں چپ ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے انہیں باہر نکلنے نہ دیا۔ واپسی کے سفر میں ہم دونوں خاموش تھے۔ گاڑی میں ایسا سکوت تھا جیسے کوئی طوفان گزرنے کے بعد چھا جاتا ہے۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر تھی، لیکن میرا دماغ وہیں کلینک کی دیواروں میں قید تھا۔ ہم راستے میں ایک مارکیٹ کے پاس رکے، جہاں جمیل کو کچھ چیزیں خریدنی تھی اور مجھے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اگر ڈاکٹر نے کہا ہوتا کہ بیٹا ہونے والا ہے تو شاید میرے اندر اتنی جرأت آ جاتی کہ میں جمیل سے کچھ فرمائش کر دیتی، لیکن اس وقت میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ جمیل نے مارکیٹ سے جلدی جلدی چیزیں خریدی اور گاڑی میں واپس آ گیا۔ وہ بھی کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی پریشانی غصے اور انا کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے راستے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میرا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ آنے والے دن میرے لیے مزید کتنے مشکل ہوں گے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ساس دروازے پر ہی کھڑی تھی اور انہوں نے جمیل کو دیکھتے ہی پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ جمیل نے نظر جھکاتے ہوئے مختصر جواب دیا، بیٹی ہے۔ ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ میرے قریب آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت میرے بیٹے کے لیے منحوس ہے، بیٹیاں ہی پیدا کرے گی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے، لیکن میں چپ رہی۔ میری خاموشی ہی میری سب سے بڑی کمزوری اور طاقت تھی۔ میں بس اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں میری پہلی بیٹی کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے لڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن دل میں ایک سوال اب بھی کچوکے لگا رہا تھا، کیا میں یہ سب اکیلے کر پاؤں گی؟ میری زندگی جیسے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میری ساس نے تو جیسے عہد کر لیا کہ مجھے ذہنی طور پر توڑ کر رکھیں گی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ اور زیادہ سخت ہو گئی اور وہ ہر وقت میرے کردار، میرے فیصلوں اور میری زندگی کے ہر پہلو پر طنز کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے میرے شوہر جمیل سے صاف صاف کہا، اب تم دوسری شادی کر لو اور یہ خوبصورت ہے تو کیا اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالیں گے؟ اگر یہ اپنی جیسی اور پیاری بیٹیاں پیدا کرتی رہی تو کیا ان کے حسن کی وجہ سے ان کو جہیز نہیں دینا پڑے گا؟ ارے بیٹیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں،
پہلے ان کا خیال کرو، ان کو سنبھال کے رکھو، پھر لاکھوں کو جہیز دو، اور اس کے بعد بھی یہ تلوار سر پہ لٹکتی رہتی ہے کہ کسی بھی وقت اپنا گھر چھوڑ کے واپس آ جائیں گی۔ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، آج ہی کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ میں نے تو اسے صاف کہہ دیا کہ لڑائی کرے جھگڑا کرے، جو مرضی کرے، تو نے وہی رہنا ہے۔ ان کے الفاظ میری روح کو چھلنی کر دیتے تھے، مسئلہ بن چکی ہوں۔ جمیل ان باتوں کو سنتا اور بجائے مجھے تسلی دینے کے وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ کبھی کبھار وہ میری ساس کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتا اور یہ رویہ مجھے اندر سے کھا جاتا تھا۔ پھر ایک دن جمیل نے مجھ سے کہا، دوسری شادی کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور پیار سے، محبت سے، کہ اس فیصلے کے بعد میری زندگی کیا بنے گی، لیکن وہ جیسے مجھ سے اور دور ہوتا جا رہا تھا۔ میری ماں کو جب یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس پر کالا جادو کر دیا ہو، اس لیے وہ تم سے دور ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو جواب دیا، اماں، انہیں مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں تھی، انہیں صرف میرے حسن سے مطلب تھا، اور جب وہ بھی ختم ہو رہا ہے تو یہی ہونا تھا۔ میری دوسری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد جمیل نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر دوسری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ لڑکی کی تلاش میں لگ چاہے یا وہ لڑکی زیادہ مناسب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک شادی شدہ مرد جس کے پہلے سے 2 بیٹیاں ہوں، اس کے لیے رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ پھر ایک دن بڑی کوششوں کے بعد جمیل کو ایک رشتہ ملا۔ جس دن ان کی بات پکی ہوئی اسی دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں نے چکر آنے اور جسم میں تھکن محسوس کی۔ میری ساس کو جیسے موقع مل گیا اور وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، یہ ڈرامہ کر رہی ہے یا پھر اسے صدمہ لگ گیا ہے کہ اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اور میرے شوہر بھی اس وقت خاموش تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ میں کیسے محسوس کر رہی ہوں یا میری صحت کیسی ہے، لیکن جب طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو مجبوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں ایک طرف خوش تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ گھر میں اس خبر کو کس طرح لیا جائے گا۔ یہ خبر میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں ایک طرف خوش تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ گھر میں اس خبر کو کس طرح لیا جائے گا۔ میری ساس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ میرے شوہر پر برس پڑی۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ جب دوسری شادی کرنی تھی تو اس کے ساتھ تیسری اولاد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا شوہر بھی اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو گیا، لیکن جو بات اس نے اگلے لمحے کہی، اس نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے کون سا ان تینوں کا خرچہ اٹھانا ہے؟ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ میرے شوہر جو کبھی میری تعریف کیا کرتے تھے، جو میری خوبصورتی کے گن گاتے تھے، وہ آج اتنے خود غرض اور بے حس ہو چکے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیا اور مجھے اس فیصلے کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں ایک بے جان چیز ہوں، جیسے کوئی بھی اپنی مرضی سے اٹھا کر کہیں بھی رکھ سکتا ہے۔ میری سانس اور گئی۔ میرے شوہر جمیل کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ان کے والد کا ایک پرانا گھر تھا، اور ایک ایسا گھر جو کسی طرح بھی رہائش کے قابل نہ تھا۔ وہ گھر 1.5 مرلے کے زمین پر بنا ہوا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک چھوٹا سا باتھ روم اور آگے تھوڑی سی کھلی جگہ تھی۔ کبھی یہاں ان کے والد نے ایک چھوٹی دکان چلائی تھی، لیکن اب وہ دکان بند ہو چکی تھی، ہر جگہ خستہ حال ہو چکی تھی۔ جمیل نے فیصلہ کیا کہ میں اور میری بیٹیاں اس گھر میں رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میری دوسری بیوی آئے تو تم دونوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں۔ یہ گھر تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اگر میری دوسری بیوی یہ مان لے کہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا، لیکن ابھی تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان سے رحم کی بھیک مانگی اور کہا کہ ایسا نہ کریں، میرے ساتھ یہ مت کریں، میں آپ کی... لیکن ان کے چہرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے فیصلے پر اڑے رہے اور جلد ہی مجھے اس چھوٹے سے گھر میں شفٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مہینے کے کچھ پیسے بھیج دیا کریں گے اور گھر کا راشن بھی مہیا کریں گے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ میں اسے ایک کمرے کے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ حالات اتنے بدتر تھے کہ اس گھر میں رہنا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ میں نے وہیں اپنی چھوٹی بیٹی کو جنم دیا اور وہ لمحہ میرے لیے خوشی اور دکھ کا امتزاج تھا۔
اپنی بیٹی کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، لیکن حالات کی بے بسی نے میرے آنسو خشک کر دیے۔ میرے والدین کو جب یہ سب معلوم ہوا تو میں امید کر رہی تھی کہ وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ بدلا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی الگ رکھا ہے تو اچھی بات ہے، خرچہ بھی دے رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ میرے بھائیوں کا رویہ اور زیادہ تلخ تھا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میری اور میری بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی بیویاں بھی سخت مزاج تھی اور انہیں کسی اور کو اپنے گھر میں جگہ دینا قبول نہ تھا۔ میں نے خود کو ان کی نظروں میں ایک بوجھ محسوس کیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا جیسے دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور جمیل نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں اس خستہ حال گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کڑوی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد جمیل نے بتایا کہ اس کی دوسری بیوی ماں بننے والی ہے۔ میں یہ خبر سن کر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ جمیل نے دوسری شادی اس لیے کی کہ اسے بیٹے کی خواہش تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہی چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو چھوڑا تھا۔ جب اس کی دوسری بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جمیل نے اپنی دوسری بیٹی کا نام معصومہ رکھا اور زندگی کو ویسے ہی جاری رکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھتے تھے کہ بیٹیاں اس معاشرے میں اتنی بیکار ہیں کہ ان کی کوئی قدر نہیں؟ کہ میرے شوہر کا مجھ سے یہی انصاف تھا کہ مجھے اس حال میں چھوڑ دیا جائے؟ میں بری انسان نہیں تھی اور میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اب جمیل کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے دل میں ان کے لیے وہ محبت نہ تھی جو ایک باپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس کی خواہش صرف ایک بیٹے کی تھی، اور اس خواہش نے میری زندگی کو اجاڑ دیا۔ جب مجھے اس چھوٹے سے گھر میں چھوڑا گیا تبھی میں نے سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی اب ہمیشہ کے لیے تنہائی کا شکار ہو چکی ہے، لیکن یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ میرے شوہر اور ان کی نئی بیوی سمیرہ کی زندگی میں میرے وجود کو مکمل طور پر مٹا دیا جائے گا۔ گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی، چاہے شادی کا موقع ہو، کوئی تہوار ہو یا عید جیسے دن ہو، مجھے کبھی بلایا نہیں جاتا۔ جمیل کا رویہ تو پہلے ہی سرد تھا، لیکن سمیرہ اس سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ وہ بہت غصے والی عورت تھی، اور اپنی چالاکیوں سے وہ جمیل کو اور بھی میرے خلاف کرتی رہتی۔ مجھے کبھی کسی موقع پر شامل نہ کرنا جمیل کی انا کو بڑھاوا دینے کا ایک طریقہ تھا، اور سمیرہ اس میں ماہر تھی۔ سمیرہ کی بیٹی معصومہ بڑی ہونے لگی۔ وہ خوبصورت اور نیک مزاج تھی اور اپنی ماں کی طرح حسین، لیکن اس کے برعکس نرم دل معصومہ کی پرورش کا زیادہ تر اثر سمیرہ کے رویے سے ہوتا۔ وہ معصومہ کو ہمیشہ مجھ سے اور میری بیٹیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ان کی ایک اور بہن بھی ہے، معصومہ، لیکن میں کبھی ان کو قریب لانے کی کوشش نہ کر سکی۔ سمیرہ نے معصومہ کو بھی یہ نہیں سکھایا کہ اس کی 3 بہنیں اور بھی ہیں۔ وہ اسے ہمیشہ یہی سمجھاتی کہ ہم تمہاری اصلی فیملی ہیں، اور نجمہ اور اس کی بیٹیاں تمہارے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اس کی یہ بات سے اور میری بیٹیوں سے دور رکھنے کا باعث بنتی رہی۔ وقت اپنی رفتار گزرتا رہا، میری بیٹیاں بھی جوان ہو گئی اور معصومہ بھی۔ جمیل کی زندگی میں جیسے سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ سمیرہ حاملہ تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انجانے خوف نے مجھے گھیر لیا۔ چند مہینوں بعد خبر آئی کہ سمیرہ کا کیس خراب ہو گیا۔ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ بچہ بھی ایک بیٹی ہی تھی۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا، کیونکہ ایک ماں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب سمیرہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ قدرت کا انصاف تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اب جمیل کو میری قدر ہو اور وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو واپس اپنی زندگی میں لے آئے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ جمیل کی ڈھٹائی اپنی جگہ قائم رہی اور وہ سمیرہ کو تو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، لیکن مجھے واپس لانے میں اس کی انا ہمیشہ کے لیے آڑے آ رہی تھی۔ اس کی بیٹیاں جوان ہو چکی تھی اور شاید وہ جانتا تھا کہ ایک اور شادی کرنا ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ معصومہ ایک اچھی اور معصوم لڑکی تھی۔ وہ کبھی کبھار میرے بارے میں سوال کرتی، لیکن سمیرہ نے اسے ہمیشہ یہی سکھایا کہ تمہیں ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری فیملی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ معصومہ تمہاری بہن ہے اور تمہیں اس سے محبت کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک طرفہ محبت
ایک دیوار کی دوسری طرف قید ہو کر رہ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا تھا کہ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں بیٹیوں کی ماں تھی؟ کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اس انسان سے محبت کی جو مجھے اور میری بیٹیوں کو کبھی اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لائق ہی نہیں سمجھتا تھا؟ میں نے وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، لیکن دل کا زخم کبھی بھر نہیں سکا۔ میری بیٹیاں میری زندگی کی روشنی تھی، ہر ان کے ساتھ وقت گزارنا ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن ہر بار جب میں معصومہ کے بارے میں سنتی تو میرا دل یہی چاہتا کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم سب اس کے اپنے ہیں، چاہے اس کی ماں کچھ بھی کہتی رہے۔ ایک دن بازار میں خریداری کے لیے نکلی تو کریانے کی دکان پر ایک لڑکی نظر آئی جو سامان خرید رہی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ معصومہ تھی، میری سوتن سمیرہ کی بیٹی، اور دل کی گہرائیوں سے خوشی ہوئی کہ وہ اچانک سامنے آ گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھی، بڑے ادب سے سلام کیا اور محبت سے گلے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا۔ میری اپنی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں اور معصومہ نے ان کے ساتھ بھی بڑی اپنائیت سے بات کی، یہاں تک کہ انہیں گلے لگایا اور کہنے لگے کہ آپ تو میری آپی ہیں نا۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم تو بہت اچھی ہو، اپنی امی کیسی ہیں؟ معصومہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن آج کل امی اور ابو آپس میں لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا کہ کبھی کبھی بڑوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ان کی باتوں کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ میں نے مزید پوچھا کہ تمہارے پیپر کب ہیں؟ وہ خوش دلی سے جواب دیتی رہی اور اس سے بات کر کے دل کو بہت سکون ملا۔ حالانکہ وہ میری سوتن کی بیٹی تھی، لیکن میں اس طرح کی عورت نہیں تھی جو بچوں پر نفرت نکالے۔ معصومہ میرے شوہر کی اولاد تھی اور میں اسے ہمیشہ اپنے بچوں جیسا ہی سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے ایک محبت بھرا رشتہ محسوس ہوا اور جاتے وقت میں نے اسے دکان سے ایک چیز بھی لے دی۔ وہ بہت خوش تھی اور میں بھی دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ جب میں گھر واپس آئی تو بارش شروع ہو چکی تھی اور بارش بہت شدید تھی، اور سنا کہ سیلاب آنے والا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی بارشوں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ہمارا گھر چونکہ تھوڑا اونچے علاقے میں تھا اس لیے ابھی تک محفوظ تھا، لیکن میں اندر ہی اندر رات کو بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی اور دل کو ایک عجیب سا خوف گھیرنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر جمیل سے بات کی اور کہا کہ یہ بارشیں بڑھ رہی ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہمیں کسی اور جگہ شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں کرائے کا گھر لے کر دوں اور پھر اس گھر کا کرایہ بھی بھروں؟ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا کہ پھر اپنے بڑے گھر میں ایک کمرہ دے دو، ہم تو یہاں بھی ایک کمرے میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن جمیل کا جواب میری امیدوں کے خلاف تھا۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں سمیرہ، کبھی نہیں مانے گی۔ یہ جواب میرے دل پر ایک اور وار تھا۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی تھی، لیکن ہر بار اس کے سخت رویے نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس آدمی کو کبھی میری عزت نفس کی پرواہ نہ ہوئی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب دوبارہ اس سے کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ بار بار اس کی منتیں کرنا مجھے اپنی توہین لگنے لگا۔ وہ خوف اور ضرورت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکتا تھا۔ اس کے نزدیک میں اور میری بیٹیاں شاید ایک بوجھ تھے جنہیں اس نے اپنے نام کی چھت دے کر بڑا احسان کر دیا۔ بارش کی رات گزر گئی، لیکن میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ یہ احساس کہ میرا اپنا شوہر جو میری زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے تھا نہ مجھے تحفظ دے سکا اور نہ ہی عزت، یہ دکھ میرے لیے بارش سے زیادہ طوفانی تھا جو میرے دل کو اندر سے خالی کر رہا تھا۔ محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری سوتن کی بیٹی معصومہ کے چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہے؟ جوان ہو رہی ہے نا، اور خوبصورت بھی ہے۔ پچھلے دنوں کہیں غائب ہو گئی تھی، 4 گھنٹے بعد ملی۔ یہ بات سن کر میرے دل کو دھچکا لگا۔ ایسا لگا جیسے یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ معصومہ جو میرے لیے اپنی ہی بیٹیوں کی طرح تھی، اس پر اس قسم کا الزام مجھے برداشت نہ ہوا اور اپنی ہی بیٹیوں کی طرح تھی۔ اس پر اس قسم کا الزام مجھے برداشت نہ ہوا اور میں نے فوراً کہا، تم بھی تو بیٹیوں والی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ عورت ذرا خفگی سے بولی، یہ تمہاری اپنی بیٹی نہیں ہے، تمہاری سوتن کی بیٹی ہے، تمہیں اتنا بڑھ بڑھ کے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میری زبان نہ رکی اور میں نے کہا کہ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، میں خود بیٹیوں والی ہوں، اس لیے کسی کی بیٹی کے خلاف بات سننا گوارا نہیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔
شاید اسے اپنی بات پر شرمندگی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ مجھ سے معصومہ کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسی بے چینی کے دوران دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک رات بہت تیز بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت بھی پانی کے دباؤ کو نہ سہ سکے گی۔ میری بیٹیاں خوف زدہ تھیں اور بار بار کہہ رہی تھی کہ امی اگر پانی اندر آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی چھت بھی نہیں جہاں ہم پناہ لے سکیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ سب ہاتھ میں تسبیح پکڑو اور دعا کرو، سب خیر ہوگی۔ میری اپنی حالت بھی خراب تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا اور بارش کے ساتھ ہوا کے جھونکے بھی خوفناک تھے۔ ہر دل کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے۔ بارش کے شور کے بیچ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دل نے امید دلائی کہ شاید یہ جمیل ہوگا، ہمیں لینے آیا ہوگا۔ حالات واقعی خراب ہو رہے تھے اور یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آ جائے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن میرے سامنے جمیل نہیں تھا۔ دروازے کے سامنے معصومہ کھڑی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، کانپتی ہوئی۔ میں حیران ہو گئی اور جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے اندر کھینچ لیا۔ دروازہ بند کیا اور فوراً اسے ایک تولیہ دیا تاکہ وہ اپنے گیلے سر اور کپڑے خشک کر سکے۔ جب اس کی طرف دوبارہ گئی، اس کے گیلے کپڑوں سے جو کچھ نظر آ رہا تھا اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ معصومہ کی حالت دیکھ کر میرے دل میں عجیب وسوسے اٹھنے لگے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اور اس کے کپڑے کیچڑ سے خراب ہو چکے تھے۔ میرے ذہن میں سوال کا طوفان اٹھنے لگا، لیکن میں نے فوری طور پر کچھ نہ پوچھا۔ اسے مزید خوف زدہ کرنے کی بجائے میں نے نرمی سے کہا، بیٹا تم اس وقت بارش میں یہاں کیسے آئی؟ کیا ہوا؟ معصومہ نے میری بات کا جواب نہ دیا، بس خاموشی سے زمین کو گھورتی رہی۔ اس کی خاموشی میرے دل کو چیر رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی سوالات کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ لیکن دل میں ایک اضطراب تھا، جیسے کوئی بڑا راز معصومہ کی خاموشی میں چھپا ہوا ہو۔ جب میں نے معصومہ کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے، کیونکہ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ وہ خود تو دبلی پتلی تھی، لیکن اسے دیکھ کے ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کچھ بولنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تم ابھی چپ کر جاؤ۔ گھر میں تھوڑا کھانا پڑا تھا، وہ میں نے اس کو کھلا دیا اور میرے پاس فون تھا، لیکن مجھے کبھی میرے شوہر نے فون نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی اس کا فون آئے گا، کیونکہ اس کی بیٹی گھر پر نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس نے بھی فون نہ کیا۔ رات کا وقت اور بارش کا شور تھم چکا تھا۔ میری بیٹیاں میرے ساتھ ہی فرش پر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ معصومہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور جب سب سو گئے تو میں نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے معصومہ کے پاس جا کر اسے کہا، بیٹا بتاؤ یہ سب کیسے ہوا، کیا بات ہے؟ میرے سوال پر وہ لرزتے ہوئے کانپنے لگی اور پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کوئی مدد کر سکوں۔ روتے ہوئے اس نے کہا کہ امی ابو کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور کچھ برا ہوگا میرے ساتھ، اس کے بعد وہ میری شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں، اور شادی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شادی کی عمر تو تمہاری ہو ہی چکی ہے، لیکن وہ ایسے تمہاری شادی تھوڑی کروا دیں گے۔ اس نے کہا کہ امی وہ مجھے صبح صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن ابو کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی جلدی کروا دو تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کی بیٹیاں تو مجھ سے بھی بڑی ہیں، لیکن ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو پھر میری کیوں؟ اس کی بات سن کر میرے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے دل میں یہ خدشہ بیٹھ چکا تھا کہ معاملہ واقعی بہت سنگین ہے۔ پوری رات میری آنکھوں سے نیند غائب رہی۔ میں معصومہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ اسے کسی ایسی جگہ لے جا رہے تھے جہاں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، یا کیا وہ جلدی جلدی کسی ایسے انسان سے اس کی شادی کرنے والے تھے جو اس کے لیے موزوں نہیں تھا؟ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور میرے شوہر جمیل غصے میں بھرے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ اندر آتے ہی بولے کہ معصومہ یہاں ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ سو رہی ہے، لیکن تم اندر آؤ۔
میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ حیران تھا لیکن اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے تفصیل سے معصومہ کی کہانی سنائی اور اس کا خوف اور اس کی باتیں، اور یہ بھی کہ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی۔ میری بات سن کر جمیل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ بھی حیران تھا کہ اس کی بیٹی اتنی خوفزدہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ بولا کہ ایسا کچھ نہیں، تم حد سے بڑھ رہی ہو، میری بیٹی پر الزام مت لگاؤ۔ میں نے اسے غصے سے جواب دیا کہ الزام مت لگاؤ۔ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن تمہیں اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھے۔ وہ کن کاموں میں مصروف رہتی ہے کہ اپنی جوان بیٹی کو وقت نہیں دے سکتی، اور اب تم ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہو کہ اس کی شادی زبردستی کروانا چاہتے ہو۔ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ جمیل کا غصہ حد سے بڑھنے لگا۔ وہ چیخ کر بولا کہ تم کون ہوتی ہو جو میرے معاملات میں دخل دو؟ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کا خیال رکھو۔ معصومہ میری بیٹی ہے اور میں جو چاہوں کروں گا۔ میں نے سکون سے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن میں بھی اس کی ماں جیسی ہوں۔ میرے لیے جیسی میری بیٹیاں ہیں ویسی ہی معصومہ بھی ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ وہ بہت ڈری ہوئی ہے اور تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی انا کی۔ میری باتوں پر جمیل مزید غصے میں آ گیا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا، تمہیں ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ تمہاری بیٹیوں کا جو خرچہ بھیج رہا ہوں وہ بھی بند کر دوں گا۔ تم اپنی حد میں رہو اور ہمیں اپنی زندگی جینے دو۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ غصے میں اٹھا اور معصومہ کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ معصومہ کے چہرے پر خوف واضح تھا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ابو میں نہیں جانا چاہتی، لیکن جمیل نے ایک نہ سنی۔ میں بے بسی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ اسے زبردستی لے گیا اور میں دروازے پر کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے میں نے اپنی ہی کسی بیٹی کو کھو دیا ہو۔ معصومہ کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ میری آنکھوں میں بھی بس گیا۔ شوہر کو سمجھایا کہ معصومہ پر زبردستی نہ کرو، وہ بھی کم عمر ہے، اور جو کچھ بھی ہوا وہ خوفزدہ ہے، اور اس کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ لیکن میرے شوہر پر جیسے ضد و رنا کا بھوت سوار تھا۔ وہ میری ایک نہ مانا اور معصومہ کی زبردستی شادی کروا دی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ دلہن بنی معصومہ کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ اس لباس میں ایک خوفزدہ پرندے کی طرح لگ رہی تھی، جسے ایک پنجرے میں بند کیا جا رہا ہو۔ شادی کے ہنگامے میں بھی اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا اور اس کے لب خاموش تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ بدقسمتی نے پہلے ہی دن اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ شادی کی پہلی رات ہی دلہے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ معصومہ حاملہ ہے۔ وہ طیش میں آ گیا اور اگلے دن معصومہ کو اسی حال میں واپس ہمارے گھر چھوڑ گیا اور طلاق کے کاغذات بھی ساتھ لایا۔ وہ چیختا چلاتا رہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، اور اس پر یہ الزام بھی لگایا کہ ہم نے ان سے 20 تولے سونا لیا تھا۔ مجھے خبر ملی تو میں فوراً اس گھر گئی جہاں کبھی میری عزت نفس کو روندا گیا تھا۔ دل میں خوف تھا کہ جیسے ہی میری ساس مجھے دیکھے گی وہ حسب معمول چیخ کر کہے گی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا یا کیا کام۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دن وہ مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو، یہ کہتے ہوئے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے مزید کہا کہ بیٹا، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے تیرے شوہر کے خلاف کیس کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا اور 20 تولے سونا لیا۔ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ میں نے پوچھا کہ میرے شوہر کہاں ہیں؟ وہ جیل میں ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اور سمیرا وہ کہاں ہے؟ ساس نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ وہ تو کب کی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جب وہ دوسری بار ماں بننے والی تھی تو اس نے جان بوجھ کر اپنا حمل گرا دیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ بہانے بناتی کہ بیمار ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی تھی۔ آخر کار وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور پلٹ کر نہ آئی۔ میں نے مزید پوچھا، اور معصومہ وہ کہاں ہے؟ ساس نے کہا کہ وہ کمرے میں بند ہے اور رات سے کچھ نہیں کھایا، صرف رو رہی ہے۔ میں فوراً معصومہ کے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ میرے گلے لگ کر
زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ میرے دل میں چھپی تمام شکایات مٹ گئیں۔ میں نے اس سے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا جو ہوا وہ ہوا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے کھانا کھلایا، ہر محبت سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، سچ بتانا بیٹا۔ معصومہ نے کانپتے ہوئے اپنی ماں کی ایک کزن کا نام لیا اور کہا کہ امی، یہ سب کچھ انہی کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے مجھے بہکایا اور جب بات بگڑ گئی تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس گھر پر واقعی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ بات بگڑ گئی تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس گھر پر واقعی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ معصومہ کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ گیا اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اپنے باپ کو سنبھالنا ہوگا۔ میں نے اپنی ساس کو کھانا دیا اور گھر کی صفائی شروع کی۔ کچن کا حال ایسا تھا کہ دیکھ کر الٹی آنے لگتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ آج ہم سب مل کر کام کریں گے۔ سب نے مل کر برتن دھوئے، کھانا بنایا اور گھر کی صفائی کی۔ ساس کے لیے پرہیزی کھانا تیار کیا اور ان کا خیال رکھا۔ پھر میں پولیس اسٹیشن گئی اور بڑی مشکلوں سے اپنے شوہر کی ضمانت کروا کر واپس لائی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو اس کی نظریں شرمندگی کے مارے زمین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہ بول سکا، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا، اور میں چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ دیکھو آج تمہارے کام میں ہی آئی ہوں، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں ظرف رکھنے کے واپس آیا۔ میرے لیے بیٹیوں جیسا تھا۔ جب میرے شوہر پر کیس کیا گیا اور وہ جیل میں تھے، میں نے اسی کزن سے مدد لی۔ وہ نہایت سمجھدار اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے پوری قانونی صورتحال کو سمجھا اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کیس کو جلد ہی حل کروا دیا۔ مخالف فریق نے بھی اپنی درخواست واپس لے لی۔ جب سب مسائل ختم ہو گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا اور گھر واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ چلو ہم اپنے گھر واپس چلتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے اچانک کہا کہ ادھر ہی رک جاؤ، بارشوں کا موسم ہے، وہاں کیا کرو گی؟ میں نے اس کی بات سن کر تلخی سے جواب دیا، بارشیں تو پہلے بھی تھی، طوفان بھی تھے اور عذاب بھی آئے تھے، لیکن تب آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا، آج اچانک اتنی فکر کیوں؟ وہ شرمندہ نظر آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے غلط فیصلوں نے نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے بچوں کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے کزن کے بارے میں بتایا اور اسی وکیل لڑکی کے ساتھ میں نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ جلد ہی شادی ہونے والی ہے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا۔ وہ نہ صرف ہماری بیٹی کا اچھا شوہر بنے گا بلکہ ہمیں بھی عزت اور سہارا دے گا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ پریشان نظر آنے لگا اور کہنے لگا کہ کراچی؟ لیکن وہ تو بہت دور ہے، میں تو تم لوگوں سے مل بھی نہیں پاؤں گا۔ میں نے ایک ہلکی سی تلخی کے ساتھ کہا کہ پہلے کون سا آپ ہم سے ملنے آتے تھے؟ آپ کی زندگی میں ہماری جگہ تو پہلے ہی بہت محدود تھی، اب ہم جہاں بھی جائیں اپنی خوشی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سن کر میرے قدموں میں وہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی جب اس نے کہا کہ نجمہ ایسے میں رہو، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا انسان تھا، میں نے تمہیں اور بچوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ اور اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اپنی ساری تلخیاں دل سے نکال دیں کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس وقت اسے معاف نہ کرتی تو میری بیٹیوں کے دل پر بوجھ رہ جاتا۔ میں نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ میری بیٹیاں یہ دیکھ سکیں کہ معاف کرنا سب سے بڑا ظرف ہے۔ اس کے بعد میں نے معصومہ کو بھی سنبھالنا شروع کیا۔ وہ اب بھی صدمے کی حالت میں تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح گلے لگایا اور اس کا ہر ممکن خیال رکھا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، لیکن میرے دل میں یہ سکون تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جس آدمی نے معصومہ کے ساتھ برا کیا، اس پہ بھی کیس کیا اور اس کو بھی پکڑا گیا۔ ہر بعد میں پتہ چلا کہ سمیرہ کا اس آدمی کے ساتھ بھی چکر چل رہا تھا، لیکن اس نے موقع دے کر معصومہ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ یہ وہی بات ہے کہ جب گھر کی عورت پھر کوئی بھی آ سکتا ہے، اور سمیرہ اسی قسم کی خاتون تھے۔ تبھی تو اس نے 2 بیٹیوں کے باپ سے شادی کی تھی کیونکہ اس کو پیسے کا لالچ تھا، لیکن یہ بات کوئی سمجھ نہ سکا۔ میرے شوہر نے میرے سامنے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے تو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ سمیرہ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن میں شرمندہ تھا
یا شاید میرے اندر انا آ گئی کہ میں تمہیں واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ کس منہ سے تمہیں واپس لاتا؟ اس لیے ساری زندگی ایسے ہی گزارتی۔ وہ جہاں بھی بھاگ کر گئی ہے میں نے اس کے نام طلاق لکھ دی ہے۔ جس دن بھی آئے گی میری زندگی سے نکل چکی ہوگی، اور نہیں آئے گی تو اور بھی اچھی بات ہے۔ معصومہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ شاید اسی میں کوئی بہتری تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس وکیل لڑکے سے کر دی اور وہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے۔ باقی بیٹیوں کی ابھی پڑھائی چل رہی تھی۔ میرا شوہر دن رات مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ میری بیٹیوں کے باپ نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میں بیٹیوں والی ہوں، اس لیے آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ بیٹیوں والی عورت کے منہ پہ زبان نہیں ہوتی، بس سمجھے آج بیٹیوں والی عورت تھی، اسی لیے آپ کے سامنے پھر سے سر جھکا کے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر میرے بیٹے ہوتے تو ان کے سہارے میں آپ کے پاس کبھی واپس نہیں آتی۔ شوہر شرمندہ ہوتا ہے اور بار بار اس کو شرمندہ کر کے مجھے کیا ملے گا، اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کرتی۔ زندگی گزر رہی ہے۔ معصومہ اپنی ماں کو بالکل بھی یاد نہیں کرتی ہے اور مجھے امی کہتی ہے اور میرے ساتھ ہنسی خوشی رہتی ہے۔ جب سے اسے بہنیں ملی ہیں اسے دوسرے دوستوں کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بہت خوش ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مصیبت کے بعد سکون آتا ہے، درد کے بعد راحت آتی ہے، اور برے حالات کے بعد اچھے حالات آتے ہیں۔ زندگی ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ہم لوگ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب کسی کو معاف نہیں کرنا، اور انسان کو معاف کرنا پڑتا ہے اور رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ بچوں والے ہوں تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کرنی پڑتی ہے۔ اگر میں معاف نہیں کرتی تو میری بیٹیاں بھی یہی سمجھتی کہ معاف نہ کرنا ہی اچھا ہوتا ہے، جبکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے۔ میں تو صرف اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔